बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, ये सेकंड ईयर का कोर्स है और ये इसका पहला सबक है। ट्रांसलेशन के साथ, उर्दू के ट्रांसलेशन के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला सबक है द फेयरवेल सरमन, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फेयरवेल का मतलब है जब हम किसी जगह से रुखसत होते हैं, अलविदाई अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं उसको फेयरवेल कहते हैं। सरमन जो है ना, खुतबे को कहते हैं। तो फेयरवेल सरमन का मतलब हुआ अलविदाई खुतबा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर ये बात आपको सीखनी चाहिए कि जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होगा तो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। This sermon the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam delivered on the 9th day of Zil-Hijjah, 10th AH 632 CE in the Urana Valley of Mount Arafat in Mecca, at the end of his first and last pilgrimage to Mecca. इस खुतबा को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िल-हज्जा के 9वीं तारीख 10 हिजरी साल को मक्का के यूराना वादी में जबल अरफात पर अपने आखिरी और पहले हज के इख्तिताम पर फरमाया। द फेयरवेल सरमन इज़ मेंशन्ड इन ऑलमोस्ट ऑल बुक्स ऑफ हदीथ। हुतबतुल विदा जो है, इसकी तकरीबन हदीस की तमाम किताबों में इसकी ज़िक्र की गई है। सही अल बुहारी रेफर्स टू द सरमन एंड कोट्स पार्ट ऑफ इट। सही अल बुहारी खुतबा का हवाला देता है और इसके इक़्तिबास पेश करता है। इमाम अहमद बिन हम्बल has given the longest and perhaps the most complete version of this sermon in his Musnad. इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसका तवील तरीन और शायद इसकी मुकम्मल तरीन रिवायत को अपने मुसन्नद में बयान की है। Muhammad sallallahu alaihi wasallam led the pilgrims from Mecca through the valley of Mina and up to the mountain of Arafat, and then stopped them in the valley of Urana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ने हाजियों को वादी मेना में से लेकर जबल अरफात तक ले आया और फिर उनको वादी यूराना में ठहराया। They stood in front of him silently as he sat on his camel and delivered this sermon. वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खामोश बैठ गए, वहाँ पर खामोश थे वो। जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर बैठकर खुतबा फरमाने लगे। With a crowd of over 120,000 pilgrims, his voice could not reach out to all those who were present. 1,20,000 से ज़्यादा हाजियों के उस हुजूम में उसकी आवाज़ उन तमाम मौजूदा लोगों को नहीं पहुंच सकती थी। He therefore asked Rabia ibn Umayya ibn Khalaf, who was known to have a loud voice, to repeat the sermon after him, sentence by sentence, so that everyone could hear. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए राबिया बिन उमैया इब्न खल्फ, जो कि अपनी बुलंद आवाज़ के लिए मशहूर था, को फरमाया कि उसका खुतबा जुमला बजुमला दोहराए ताकि हर कोई उसे सुन सके। द सरमन इज़ एज फॉलोज। ये खुतबा मंदरज झेल है। After praising and thanking Allah, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, अल्लाह ताला की तारीफ़ और शुक्र अदा करने के बाद हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. ए लोगो, मुझे गौर से सुनो, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ कि इस साल के बाद क्या मैं कभी दोबारा आपके दरमियान मौजूद हूँगा। Therefore listen to what I am saying to you very carefully, and take these words to those who could not be present here today. इसलिए जो कुछ मैं कह रहा हूँ उनको गौर से सुनो और इन अल्फाज को उन लोगों तक पहुँचाओ जो आज इस मौका पर मौजूद न हो सकें।
O people, just as you regard this month, this day, this city as sacred, so regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. اے لوگو، جس طرح آپ اس مہینے، اس دن اور اس شہر کو مقدس سمجھتے ہو، بس اسی طرح ہر مسلمان کی زندگی اور جائیداد کو ایک مقدس امانت سمجھو. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. اپنے ساتھ امانت میں رکھے گئے سامان کو ان کے حقدار مالکوں کو واپس کرو. Hurt no one so that no one may hurt you. کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ آپ کو بھی وہ تکلیف نہ پہنچائے. Remember that you will indeed meet your Lord and that he will indeed reckon your deeds. یاد رکھو کہ آپ ضرور اپنے آقا سے ملیں گے اور وہ ضرور آپ کے اعمال کا حساب لے گا. Allah has forbidden you to take usury and trust. Therefore all interest obligations shall henceforth be waived. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سود لینے سے منع فرمایا ہے، اس لیے تمام سودی واجبات آج سے ختم ہو جائے گی. Your capital, however, is yours to keep. تاہم آپ کا اصل سرمایہ آپ کا ہی ہوگا. You will neither inflict nor suffer any iniquity. آپ نہ ہی ناانصافی کرو گے اور نہ ہی ناانصافی کا شکار ہوں گے. Allah has judged that there shall be no interest. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیا ہے کہ کوئی سود نہیں ہوگا. Beware of Satan for the safety of your religion. اپنی مذہب کی حفاظت کی خاطر شیطان سے باز رہو، اس سے بچو. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things. So beware of following him in small things. وہ آپ کو بڑی چیز میں گمراہ کرنے میں تمام امید کھو چکا ہے، بس آپ چھوٹی چیزوں میں اس کی پیروی کرنے سے باز رہیں، خبردار رہیں. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. اے لوگو، یہ سچ ہے کہ بعض چیزوں سے متعلق آپ کا اپنے عورتوں پر چند حقوق ہیں، لیکن ان کا بھی آپ پر حقوق ہیں. Remember that you have taken them as your wives only under Allah's trust and with His permission. یاد رکھو کہ اللہ کے بھروسے پر آپ ان کی بیویاں بنا چکے ہوں، آپ ان کو بیویاں بنا چکے ہوں اور اس کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ ان کو بیویاں بنا چکے ہوں. If they abide by your right, then to them belongs to right to be fit and clothed in kindness. اگر وہ آپ کے حقوق کے پابند رہے تو پھر ان کا حق ہے کہ شفقت سے ان کو اچھا پہناؤ اور کھلایا جائے. Do treat your women well and be kind to them, for they are your partners and committed helpers. اپنے عورتوں سے حسن سلوک کرو اور ان پر مہربانی کرو، کیونکہ وہ آپ کے رفیق اور تفویض کردہ معاون ہیں، آپ کی مددگار ہے، آپ کے ساتھ ہیں. And it is your right that they do not make friends with anyone of whom you do not approve, as well as never to be unchaste. اور یہ آپ کا حق ہے کہ جن کو آپ ناپسند کرتے ہو ان کو دوست نہ بنائے اور اسی طرح وہ بے حیا بھی نہ رہیں. O people, listen to me in earnest. Worship Allah. Say your 5 daily prayers, Salah. Fast during the month of Ramadan and give your wealth in zakat. ہے لوگو، مجھے غور سے سنو، شوق کے ساتھ سنو. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو اور اپنے مال سے زکوٰۃ دو. Perform Hajj if you can afford to. حج ادا کرو اگر آپ استطاعت رکھتے ہوں. All mankind is from Adam and Eve. An Arab has no superiority over a non-Arab. Nor a non-Arab has any superiority over an Arab. Also, a white has no superiority over a black. Nor does a black have any superiority over a white, except by piety and good action. تمام انسانیت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا ہوئی ہے، اور کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. اسی طرح کسی گورے کو
کسی کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے ماں سوائے اچھے اعمال اور تقوی کے. Learn that every Muslim is a brother to every other Muslim and that the Muslims constitute one brotherhood. جان لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک بھائی چارے کی تشکیل کرتے ہیں. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. کوئی بھی چیز کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں جو کسی دوسرے کا حق ہو جب تک اسے خود اپنی آزادی اور مرضی سے نہ دیا جائے. Do not therefore do injustice to yourselves. اس لیے اپنے آپ سے ناانصافی نہ کریں. Remember, one day you will appear before Allah and answer your deeds. یاد رکھو کہ ایک دن آپ اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے. So beware, do not stray from the path of righteousness after I am gone. پس خبردار رہو اور میرے جانے کے بعد حق کی راہ سے گمراہی اختیار نہ کرو. O people, no prophet or apostle shall come after me and no new faith shall be born. اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی نیا مذہب بنے گا. Reason well, therefore, O people, and understand words which I convey to you. اس لیے خوب سوچو اور جو الفاظ میں آپ کو پہنچاتا ہوں ان کو سمجھ لو. I leave behind me two things, the Quran and my example, the Sunnah, and if you follow these two, you will never go astray. میں اپنے پیچھے دو چیزوں کو چھوڑتا ہوں، قرآن اور میرا نمونہ سنت، اور اگر آپ ان دو چیزوں کی پیروی کریں تو گمراہ نہیں ہوں گے. All those who listen to me shall pass on my words to others and those to other again, and may the last ones understand my words better than those who listen to me directly. وہ تمام لوگ جو مجھے سن رہے ہیں وہ میرے الفاظ کو دوسرے لوگوں کو اور دوسرے لوگ دوبارہ اوروں کو پہنچائیں گے، اور اللہ کرے کہ آخری لوگ مجھے براہ راست سننے والے سے بہتر سمجھیں. Be my witness, O Allah, that I have conveyed your message to your people. اے اللہ میرے گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا جو پیغام ہے آپ کے لوگوں تک پہنچا دیا ہے. As part of the sermon, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam recited to them a revelation from Allah which he had just received and which completed the Quran, for it was the last passage to be revealed. اس خطبہ کے حصہ کے طور پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے وحی کی تلاوت کی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت نازل ہوئی تھی اور جس سے قرآن کی تکمیل ہوئی، کیونکہ یہ وحی کے نزول کے آخری عبارت تھی. This day the disbelievers despair of prevailing against your religion, so fear them not, but fear me, Allah. آج کے دن کافر آپ کے دین پر غلبہ حاصل کرنے سے بیزار ہو رہے ہیں، پس ان کا خوف نہ کرے لیکن مجھ اللہ سے ڈرے. This day I have perfected for you your religion and fulfilled my favor unto you, and it hath been my good pleasure to choose Islam for you as your religion. آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کی دین کی تکمیل کی ہے اور آپ پر اپنی نعمت عنایت کی ہے اور آپ کے لیے دین اسلام کو بطور مذہب پسند کیا ہے. Towards the end of his sermon, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam asked, O people, have I faithfully delivered unto you my message? آپ نے اپنے خطبہ کے اختتام پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے لوگو کیا میں نے ایمانداری سے اپنا پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا؟ A loud murmur of assent, O Prophet of Allah, yes, arose from thousands of pilgrims, and the vibrant words, Allahumma naam, rolled like thunder throughout the valley. رضامندی کی بڑی اونچی گونج، اے اللہ کے نبی ہاں، ہزاروں حاجیوں سے بلند ہو کر اور اللہم نعم کے پرزور الفاظ پوری وادی میں سے بجلی کی گرج کی طرح گرجنے لگے. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam raised his forefinger and said,
O Allah, be your witness that I have conveyed your message to your people. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہو کہ میں نے آپ کے پیغام کو آپ کے لوگوں تک پہنچایا۔